نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ فضائل، مناقب، مقام رکھتے ہیں اسلام کے اندر۔ اس صحابی رسول کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس صحابی رسول کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس صحابی رسول کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین بھی کہا ہے، امین، امانت دار۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا، اور فتنوں کا تذکرہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان فتنوں کے دور میں ایک شخص ہدایت پر ہوگا، ایک شخص ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص گزرتا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر گزرتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا یومئذ علی الہدی، یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ فتنوں کے دور میں ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑتا ہوں، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہوں، اس کا چہرہ پیغمبر کی طرف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اے اللہ کے رسول کیا یہ اس دن ہدایت پر ہوگا جن دنوں لوگوں پر فتنے آئیں گے؟ کہا ہاں یہی ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہوا عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہ فطروں میں ہدایت پر کار بند رہنے والے عثمان بن عفان۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا بڑے فطرے آئیں گے، اصحاب رسول کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کیا کریں، فتنوں کے ایام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالامین واصحابی، امین کو اور اس کے اصحاب کو لازم پکڑ لینا۔ یشیر بذالک الی عثمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کے ساتھ عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ فتنوں کے دور میں امین کو اور اس کے ساتھیوں کو یعنی عثمان بن عفان اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بھی ہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقواہم علی بن ابی طالب واقرأہم ابی بن کعب واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرادہم زید بن ثابت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے رحم دل شخص ابو بکر ہے، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، سب سے بڑا قاضی علی ہے، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ ہے، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور میراث کے علم کا سب سے بڑا ماہر زید بن ثابت ہے۔ اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بھی امین کہا آپ علیہ السلام نے کہ ابو عبیدہ امین ہیں، اور حضرت عثمان کو بھی کہا کہ وہ بھی کون ہے؟ امین ہے۔ ایک آخری بات، حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عباد الجوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حسین الجوفی رحمہ اللہ نے کہا
اے بیٹے کیا تو جانتا ہے کہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر بن عبان کہتے ہیں میں نے کہا مامو مجھے نہیں پتا کہ یہ ذوالنورین کیوں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ رب العالمین نے کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے کسی صحابی کے عقد میں نہیں دی۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کی 2 بیٹیاں اس کے امتی اور اس کے صحابی کے عقد میں ہوں سوائے عثمان بن عفان۔ ایک رقیہ تھی، دوسرے میں کلثوم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔